اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور بہتر پیدا فرمایا، جس کی قبضہ قدرت میں اس کائنات کا نظام ہے، اس نے ہدایت کے لیے اپنے رسول اپنے انبیاء مبعوث فرمائے، اچھی باتوں کی رہنمائی کے لیے اور قبیح باتوں کی روکنے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور علماء کرام ائمہ کرام کی ذمہ داری لگا دی کہ اس ذمہ داری کو نبھائیں تاکہ نیکی غالب رہے اور شر ہمیشہ مغلوب ہو جائے۔ ہر قسم کی درود و سلام خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ پاک نے اس کائنات کے لیے ہدیہ رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، جو اس کائنات میں انسانوں کے اور معاشر میں بھی جمی انسانوں کے سردار ٹھہریں گے۔ اللہ پاک ان پر کروڑہا درود و سلام فرمائیں۔ اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے خصوصاً اہل بیت پر اور ائمہ دین اولیاء کرام محدثین دین پر، جنہوں نے اپنی جملہ توانائیاں اللہ پاک کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس دنیا میں صرف کی۔ اللہ پاک ان سب کی مساعی کو قبول فرما کر ان کی آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دیتے رہیں، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو اچھی بات کا لوگوں کو کہیں اور غلط اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فلاح کامیابی پانے والے، نجات پانے والے صرف یہی لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بات کرنے کے اعتبار سے اس سے زیادہ کون اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی وہ اچھے عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ادع الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلائیے، بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مجادلہ کیجیے لیکن اچھے طریقے سے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بھی انسان غلط کام کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے اس غلط کام کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس کو ہاتھ سے منکر ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو چاہیے کہ اپنی زبان سے اس منکر کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان استعمال کرنے کی بھی اس میں طاقت استطاعت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، اس برائی کو اپنے دل میں برائی جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے کہ انسان کم از کم برائی کو برائی تو جانے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور ہی اچھے کام کا کہتے رہنا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ناپسند غیر درست کاموں سے منع کرتے رہنا، او لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ، یا پھر ایسا ہوگا اللہ پاک تمہارے برے لوگوں کو اچھے لوگوں پر مسلط کر دے گا۔
فیادو خیارکم، پھر اس برے لوگوں کے اچھے لوگوں پر مسلط ہو جانے کے بعد جو اس نے کوتاہی اختیار کی تھی اس کی وجہ سے، پھر وہ اللہ پاک سے دعائیں کیا کریں گے کہ اللہ ان شریر لوگوں کو ہمارے سر سے اتار دے، فلا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الناس اذا رأوا الظالمہ، ان الناس اذا رأوا المنکر، لوگ جس وقت غلط اور برے کام کو دیکھیں، فلم یغیروہ، پھر اس برے کام کو بدلتے نہیں ہیں، آنکھیں بند کر کے نکل جائیں، ان یعمہم اللہ بعقاب، بہت قریب ہے کہ پھر اللہ پاک ان سب کو ہی سزا سے دوچار کر دے جنہوں نے برائی کی ہے اور جنہوں نے برائی پر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ سچ فرمایا اللہ پاک نے اور سچ فرمایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے کام کرنے اور اچھے کام کی دہائی دینا، برے کام چھوڑ دینا اور برے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنا، یہ اسلام کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جس کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار تاکید فرمائی، اور انبیاء علیہم السلام کا مقصد بعثت توحید کو عام کرنا، شرک کو مٹانا، اخلاق اعلیٰ اخلاق کو رواج دینا اور بد اخلاقی کو چلتا کرنا، یہ انبیاء کا فرض بے منصبی تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کیوں کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کرنا چاہیے، اس کے کیا فوائد اور نتائج ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک نظریے کا نام ہے، اس نظریے کی ترویج اگر رہے گی تو مسلمانوں کی بقا ہے۔ بقول علامہ اقبال کے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ممکن ہے کہیں ساقی نہ رہے جام رہے۔ یہ نظریہ، اس کو قائم رکھنا جو ہم کو دیگر لوگوں سے منفرد کرتا ہے، یہ فرض ہے، اور جس وقت یہ نظریہ قائم رہے گا اس وقت تک مسلمان قائم ہیں، اور جس وقت یہ نظریہ چھوڑ دیا گیا اس وقت یہ منسوب اسلام کی طرح وہ انسانوں کی بھی دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے اس نظریہ کی بقا کے لیے سب سے پہلی تو اللہ پاک نے خود اپنے آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ، اللہ پاک خود اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ خالق ہے نا، وہ مخلوق کا بھلا سوچتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، اس کی مخلوق ہے، وہ اس کے ساتھ انتہائی زیادہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اللہ پاک بے حیائی سے منع کرتے ہیں، رشتہ داریاں توڑنے سے منع کرتے ہیں۔ ایسے یہ کام رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں، جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ وجہ امتیاز ہے ہماری دنیا میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ کے لوگوں
تم دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم اچھائی کرتے بھی ہو اور لوگوں کو اچھائی کا کہتے بھی ہو، برائی ترک بھی کرتے ہو اور لوگوں کو بھی کہتے ہو برائی نہیں کرنی ہے۔ یہ تمہاری وجہ امتیاز ہے، یہ تمہاری دیگر لوگوں سے بہتر ہونے کی وجہ اور امتیاز اور سبب یہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ ایسے اللہ پاک نے ایک ریاست کے فرض بیان کرنے کو بھی یہی ذکر فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ مسلمان وہ ہیں جن کو اگر ہم جگہ دے دیں، حکومت قائم کرنے کا موقع دے دیں، نماز وقت پہ ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان کاموں کا وہ اس میں سوچتے ہیں اور یہ ذمہ داری اپنی لے لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک امت کا فرض منصبی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر اس خیر کو پھیلایا نہ جائے تو شر غالب آ جاتی ہے، اور پھر خیر کے ساتھ منسوب اور خیر کو کرنے والے لوگ وہ خود ہی معتوب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خود ہی کر بھی نہیں سکتے ہیں خیر۔ چنانچہ انسان ایک خود غرض ہے، خود غرض، اپنے مقاصد، اپنے مطالب، اپنے مفادات وہ اس کی فطرت میں جس طرح شامل ہوں ایسے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے، ہر ایک انسان کو اپنے اپنے مقام کی تلقین کی جائے کہ خود غرضی سے نکلیے، اپنے مفادات آپ کے حاصل کیجئے، لیکن دیگر کے مفادات پر ہاتھ مت پھیلائیے، اپنے آپ کو برائی سے بچائیے اور لوگوں کو بھی برائی کے مواقع دینا یا اس پر مجبور کرنا، اس سے بھی اپنے ہاتھ کو کھینچو۔ اس خود غرضانہ تباہ اور مفاد پرستی، اس کا حل تبھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنی اپنی ذمہ داری نبھائے۔ چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں کرنی ضروری ہے۔ ایک انسان خود نیک ہے، ٹھیک ہے، باقی جو کریں سو کریں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، عام طور پر کہا جاتا ہے کوئی اپنے گھر میں جو چاہے سو کرے، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی انسان کو برائی سے منع کریں؟ یہ اصول شریعت کے منافی ہے۔ چنانچہ شر اس وقت عام ہے، اس شر کو قابو کرنے کے لیے، اس شر کو اپنے آپ کو سے محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا جائے۔ دوسری بات یہ بھی ہے، شرعی طور پر، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر معاشرے میں شر عام ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا انسان خود غرض ہے۔ شریعت جو اللہ پاک نے اتاری، اس کے پیغمبر نے اتاری، اس کی جگہ پر چاہتا ہے اس جگہ پر میں خود قائم ہو جاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، آپ پر جو قرآن پاک اترا ہے اس میں یہ لکھا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کو رب بنایا ہوا ہے، ہم تو کسی کو رب نہیں کہتے ہیں۔ عیسائی تھا نا، آپ نے فرمایا عدی بتاؤ حلال حرام جائز نجائز، اس کے لیے جو تمہارا معیار ہے یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے علماء کہہ دیتے ہیں تم اس کو جائز کہتے ہو، جس کو نجائز کہتے ہیں جائز کہتے ہو، جس کو حلال کہتے ہیں حلال کہتے ہیں، جس کو حرام کہتے ہیں حرام کہتے ہیں۔ تم نہیں پوچھتے ہو اللہ پاک کا کیا حکم ہے، اس کی کتاب میں لکھا ایسا ہے۔ تمہارا مکمل کا مکمل دارومدار کس پر ہے؟ علماء کے قول پر۔ اس کہا یہ ایسا تو ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر رب کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو رب ہے نا جس کی آپ مانتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جناب عدی بن حاتم کو یہ بات سمجھائی۔ یہاں پر معاملہ ہو سیاست کا یا کاروبار کا یا اخلاقیات کا یا مذہب کا،
انسان چاہتا ہے اس کو وہ مقام مل جائے جو اس کا معاشرے میں بنتا نہیں۔ اس کو قابو کرنے کے لیے ایک ہی انداز ہے، وہ جس انسان کو اللہ پاک نے بصیرت عطا کی ہے، فہم عطا کیا ہے، خیر عطا کی ہے، اس خیر کو عام کرو تاکہ شر پسند لوگ وہ اپنی اس خود غرضانہ مقاصد سے پھٹ جائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، ان چیزوں پر زکوٰۃ کسی کو اختلاف تو نہیں اس میں۔ اس کے باوجود ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک دین کا اپنا ہی ایڈیشن بنا لیا گیا ہے، اس میں نماز بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج عمرہ بھی نہیں ہے، اور سب کچھ نہیں ہے، اور اعلیٰ درجے کا معیار ایمان کا ایک الگ قرار دے کر اسی کو ایمان، اسی کو اسلام، اسی کو سب کہہ دیا گیا۔ اس شر کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے آپ فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے کاروبار میں، دکاندار کو جائیں آپ، 1 نمبر چیز نہیں مل رہی، 1 نمبر دوائی نہیں مل رہی، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس شر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ جو شر ہے نا، معاشی طور پر، مذہبی طور پر، اخلاقی طور پر، اس کو قابو کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس کو شریعت نے لازم کرا دیا ہے۔ جو روشنی آپ کے پاس موجود ہے اس روشنی کو پھیلاؤ، اس کو شرع نے واجب کرا دے دیا ہے۔ ایسی ہی دوسری بات یہ بھی ہے، اس میں اجر بہت زیادہ ہے۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی واللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، علی میں قسم اٹھاتا ہوں تیری وجہ سے اگر ایک انسان بھی ہدایت پر آ جائے تو دنیا کے بہترین سامان حاصل کر کے جمع کرنے سے بہتر وہ سرمایہ ہے تیرا، ایک انسان۔ واللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ دوسرا آپ کا فرمان نہیں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو انسان کسی کو نیکی کا رستہ دکھاتا ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے نماز جمعہ کے لیے آپ تشریف لے آئے، آپ کے بھائی نہیں آ رہے ہوں گے، کسی کے والد گرامی نہیں آ رہے ہوں گے، کسی کی والدہ نہیں جمعہ پڑھ رہی، کسی کا کچھ، ان کو کہہ دیں جو نیکی پہ لگ گیا اس کو نیکی کا ثواب اپنا ملے گا، لیکن اس کی نیکی کا ثواب اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کو بھی دے دے گا۔ چنانچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس لیے شریعت نے اس کو لازم قرار دے دیا۔ ایسے ہی دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس انسان سے اچھا کوئی نہیں ہے جو اللہ کے رستے کی طرف دعوت بھی دے اور خود عمل صالح کرے۔ عمل صالح کے بغیر دعوت دینا نجائز ہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، میرے پاس وہ خیر نہیں ہے میں لوگوں کو خیر کا دعوت دے دوں، حق نہیں بنتا ہے۔ پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں اس انسان سے بہتر کوئی نہیں جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور عمل صالح کرتا بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے غیر مؤثر ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے، جب میں خود عمل نہیں ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں میری زبان میں تاثیر نہیں رہے گی۔ ایک والد وہ خود اس برائی میں مبتلا ہے، بچوں کو کہتا ہے کہ تم نماز کے لیے جاؤ اور خود بستر میں منہ دے کر بیٹھا ہے، بچے رستے سے آ جائیں گے، بچے جھوٹ بولیں گے، بچے نہیں پڑھیں گے نماز، نہ مسجد میں جائیں گے، حق نہیں بنتا۔ یہ عقل دانش کے خلاف ہے کہ انسان کسی چیز کی دعوت دے اور خود اس پر وہ خود عمل نہ ہو، شرعی طور پر انتہائی زیادہ معیوب ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ایسے ہی اس لیے ضروری ہے جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بلغوا انی ولو آیہ۔ آپ فرماتے تمہارے پاس ایک کلمہ خیر ہے نا تمہارے پیغمبر کا، اس کو پہنچاؤ۔ رب مبلغ ان اولہ من سامعین، ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو فرمان رسول ہے آپ سے جو سننے والا ہے اس کو زیادہ محفوظ کرنے والا ہو، آپ کو اس قدر اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں، لیکن جس کو آپ نے کہہ دیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو بہتر طور پر اس پر عمل بھی کرے، اس کو آگے نشر بھی کرے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں
نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحافظہا ووعاہا ثم اداہا کما سمعہا فرب مبلغ اولہ من سامن. آپ فرماتے تر و تازہ رکھے اللہ پاک اس انسان کو جس نے میرا فرمان سنا، اس کو یاد کیا، اچھی طرح محفوظ کیا، پھر اس کو پہنچایا. بسا کا جس کو پہنچایا گیا ہے وہ اس میرے فرمان کو بہتر سنبھالنے والا ہے اس کی نسبت جس نے وہ سنا تھا پہلے. چنانچہ آپ کا حکم ہے اس طور پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے، اور دنیا میں بقائے خیر کے لیے ضروری ہے. اگر یہ فریضہ آپ چھوڑ دیں گے خیر چھپ جائے گی اور شر عام ہو جائے گی. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا جناب ابو طالب آئے، آپ کے رشتہ دار آپ کے عزیزوں نے کہا ہے آپ اس کام کو چھوڑ دیں، ہماری قوت برداشت جواب دے رہی ہے. آپ نے فرمایا چچا جان بات یہ ہے اگر وہ سورج لا کر میرے دائیں پہ رکھ دیں، چاند لا کر میرے بائیں پہ رکھ دیں، جس وقت تک میرا سر میرے جسم کے ساتھ ہے میں اس فریضے کو نہیں چھوڑ سکتا. اب چچا جان بھی سرنڈر ہو گئے. کہا بھتیجے تم جو چاہو سو کہو، جو حق مانتے ہو اس کو کہو. اگر لوگوں نے آپ پر اٹیک کیا تو وہ آپ کے چچا جان کی لاش کے اوپر سے گزر کر آنا ہوگا. لیکن بہرحال اس میں آپ نے دو رائے نہیں اختیار کی. نہیں ودو لو تدہن فیدہنون، وہ تو چاہتے تھے کہ آپ منڈا ڈالیں اور اس طرح سلسلہ چلتا رہے، لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا. شر کو دبانے کے لیے، خیر کو عام کرنے کے لیے قرآن پاک نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ لازمی قرار دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ پاک سے زیادہ سچا کوئی نہیں. ایسا ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ایسا ہے؟ پھر دیکھیے اللہ پاک قسم اٹھاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے سے نکل سکتا ہے صرف وہ ایمان لائے، عمل صالح کرے اور امر بالمعروف یعنی نہی عن المنکر کرے، اور اس پر جو اس کو تکلیف آئے اس پر صبر کرے. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے چار کام اکٹھے جمع نہیں ہیں تو آپ گھاٹے سے نہیں نکل سکتے. دوستو یہ میرا فرض نہیں ہے، صرف آپ والد ہیں تو والد ہونے کے اعتبار پر ضروری نہیں کہ بچوں کی پرورش کے لیے یہ کام ضروری ہے. آپ بڑے بھائی ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ آپ بڑے بھائی ہیں چھوٹوں کا آپ پر نہیں. قرآن پاک نے ہر ایک انسان کے بارے میں کہا ہے، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے اپنی اپنی جگہ ہر ایک انسان ذمہ دار ہے. آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بوڑھے والدین ہیں جو آپ کی بات مان سکتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو شر والی ہے ان کو برائی کی طرف لے جا سکتی ہے آپ ہاتھ سے بدل سکتے ہیں. آپ پر فرض ہے وہاں پر ہاتھ استعمال کیجیے. ٹی وی بند نہیں ہو رہا ہے نماز کے وقت میں، ٹی وی بند نہیں ہو رہا ہے پڑھائی کے وقت میں، ہوم ورک باقی ہے، تلاوت باقی ہے، سارے کام باقی ہیں، چل رہا ہے. آپ بند کر سکتے ہیں، آپ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، آپ بیچ بھی سکتے ہیں. آپ پر ضروری ہے آپ اس کا بٹن آف کر دیں. وہاں پر صرف زبان چلانی کافی نہیں. ہاں پڑوسی ہیں وہاں پر آپ اپنا ہاتھ نہیں چلا سکتے ہیں، آپ زبان استعمال کریں. ایسا بڑا ہے کوئی ایم پی ہے، ایم این اے، چوری ٹائپ ہے، آپ وہاں پر زبان میں ہی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اللہ پاک کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں برائی کو دل میں برائی جانو، اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے. برائی کو برائی بھی نہیں جانتے ہو، حالات کا تقاضا ہے، مجبوری ہے. ٹھیک ہے مجبوری ہے، تم زبان نہ استعمال کرو، ہاتھ نہ استعمال کرو، لیکن تم برائی کو برائی بھی نہیں جانتے ہو. آپ فرماتے ہیں پھر یہاں پر ایمان نہیں ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنو اسرائیل کی تباہی کا پہلا قدم یہاں سے شروع ہوا تھا. اچھے لوگ ان کو کہتے تھے یار اچھائی کرو، برائی چھوڑ دو. 2-4 دن کہا، اس کے بعد ان کے ساتھ ہی برائی میں شامل ہو جاتے.
تو اللہ پاک نے سب کو ہی سزا سے دوچار کر دیا۔ برائی پر کبھی بھی سمجھوتا مت کریں۔ یہ تو ہو سکتا ہے آپ اپنی زبان نہیں استعمال کر سکتے، اپنا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن دل سے ہی برائی نکل جائے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ کہاں کریں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر؟ کیا یہ مسجد میں کام ہے صرف؟ اچھائی کا کہو، برائی سے من، نہیں بھائی، ہر شعبے میں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اسکول میں بیٹھے ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ کارخانے میں بیٹھے ہیں، ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پر فرض ہے۔ آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ میسج کر سکتے ہیں، آپ اخبار میں آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، آپ واز کر سکتے ہیں، آپ اپنے ملازموں کو کہہ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ فرض ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک نے عام طور پر نہیں کہا، قرآن پاک نے قسم اٹھا کر کہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر شعبے میں اللہ پاک نے ہر ایک انسان کو الگ الگ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ میرے پاس زبان ہے، آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ میسج بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے ملازموں کو بہتر سمجھا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں جو آپ کی زبان اثر کر سکتی ہے دوسرے انسان کی نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ پاک نے ہر ایک انسان میں تقسیم کر رکھا ہے، جیسا جو میرے مالک نے صلاحیت دی ہے اسی اعتبار سے اس سے پوچھا جائے گا۔ غریب آدمی کو نہیں پوچھا جائے گا تم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جنگ میں بڑھ کر مال دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ رکھا ہی نہیں گھر میں، رکھا ہی نہیں، دیں گے کیا؟ لہذا جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس اعتبار سے ہر ایک سے سوال ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ دوسرا ہے یہ کون کرے؟ مول صاحب کریں؟ قاری صاحب کریں؟ نہیں، مالدار بھی کرے۔ اللہ پاک نے آپ کو دولت دی ہے، اپنے پیسے سے کتاب خریدو، قرآن پاک خریدو، سیرت طیبہ خریدو، اسلام کی سنہری تاریخ خریدو، سچی کہانیاں خریدو، قرآن پاک کے واقعات خریدو، اپنے گھر میں لے آؤ۔ وہ انفسکم واہلیکم نارن، سب سے پہلے خود پڑھو۔ انسان کا سب سے زیادہ سرمایہ داری کا حق اس کا اپنا دل ہے، اپنا جان۔ انا لنفسک علیک حق، آپ فرمایا کرتے تھے تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ سب سے پہلا آپ کے پاس سرمایہ ہے، اپنی جان پہ خرچ کرو، علم کے لیے، صحت کے لیے سب سے زیادہ۔ اس کے بعد آپ کے گھر والے ہیں، اس کے بعد اول خیش، بعد درویش دیگر پر۔ مالدار کا حق بنتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے اس میں، بھائی زکوٰۃ کے مصارف الگ ہیں لیکن یہ الگ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو، این جی اوز اربوں ڈالر کا بجٹ لے کر مسلمان ملکوں میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کے عقائد خریدتے ہیں، ایمان خریدتے ہیں، بچوں کو فری میں کتابیں دیتے ہیں، بچوں کو فری میں سیر کراتے ہیں، ہسپتال کھولتے ہیں، فری میں دعائیں دیتے ہیں، اور وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ فری میں لٹریچر بھی دیتے ہیں۔ یہ فرض تو اللہ پاک نے ہر ایک پر رکھا تھا۔ مالدار ہے اس کا فرض اپنے طور پر ہے، والدین ہیں ان کا فرض اپنے طور پر ہے، اور حکومت اپنے طور پر۔ اگر حکومت اپنا فرض ادا نہیں کرتی اس کا مطلب نہیں ہے کہ گھر کے والد اس کا فرض اتر گیا۔ مالدار اگر ایک وائز نہیں کرتا ہے تو مالدار کا فرض، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر مسئول ہے۔ بھائی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تیسری بات یہ ہے کیسے کریں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس کا سب سے پہلا انداز یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے ہمارے محبوب کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اس کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ یہ حق ہے۔ ہم اپنے قدم پکے نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم نے بصیرت کے ساتھ نہیں چلے ہیں۔ اگر آپ اپنا جائزہ لے لیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک
قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہے تاکہ ان میں بصیرت پیدا ہو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھا ہے؟ اتنے کٹھن حالات، اتنا تنگ معیشت، اس قدر فکری اور ذہنی طور پر ٹارچنگ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں آپ، صحابہ کرام پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ بصیرت تھی ان کی۔ ہم سنا کر، چونکہ وہ استقامت نہیں ہے، اس لیے استقامت ہے کہ ہمیں وہ یقین نہیں ہے، ہم نے اس کو یقین کے ساتھ لیا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ہمارے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے حاضی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پورے بصیرت اور پورے یقین کے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ کیا کوئی انسان سوچ سکتا ہے جس کا ساتھ دنیا میں ایک انسان بھی نہیں دے رہا، اور وہ کیا کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگوں ایک اللہ پہ آ جاؤ، عرب اور غیر عرب ساری حکومتیں تمہارے قدموں تلے ہوں گی۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا، مسلمان نہیں تھا، کس عجم کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ایران کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ شام کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کی حکومتوں کو کئی ہزار سال ہو گئے ہیں اور مستحکم حکومت ہے، ان کا دودھ پیتا بچہ بادشاہ بن جاتا ہے کیونکہ بادشاہی باہر نہیں جاتا، اتنی مستحکم حکومت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اسی ایران، اسی فارس، اسی شام کا کہہ رہا ہوں، ایک دن آئے گا یہ ہزاروں سینکڑوں سالوں سے قائم حکومتیں، ان میں جو خزانے جمع کیے ہیں لوگوں کے پسینوں اور خون کی کمائی کے، وہ سب تقسیم ہو جائیں گے۔ جو میں پیغام لے کے آیا ہوں مجھے اس پر یقین ہے۔ وہ صحابی، اس کو آپ نے فرمایا اگر تیری عمر زندہ لمبی ہوئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ خزانے تقسیم ہو گئے۔ ڈر انسانوں کو رہ گیا تو صرف اللہ کی نافرمانی کا، باقی عرب میں کوئی لٹیرا نہیں رہ گیا، ڈاکو نہیں رہ گیا، کوئی ظالم نہیں رہ گیا، درندہ نہیں رہ گیا۔ بصیرت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیجئے، لیکن اس سے پہلے اس کو پڑھیے، شریعت کو، قانون کو پڑھیے، اس پر یقین حاصل کیجئے، پھر طوفان آ جائیں لیکن پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں۔ ہم تو تھوڑا سا موقع آیا، کرونا آ گیا، کیا آ گیا، ڈالر مہنگا کیا ہو گیا، لوگ درندے بن گئے، لوگ درندے بن گئے، چیزوں کو گھروں میں رکھ لیا، میڈیکل سٹور بند کر دیے گئے، دوائیاں سٹور کر لی گئیں تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں، درندگی بن گئی، درندے بن گئے۔ اس لیے کہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا کہ ہمارے آقا، ہمارے محسن، ہمارے ہادی، انہوں نے تو کبھی اگر عوام نے ایک پیٹ پر پتھر باندھا ہے، انہوں نے بھوک کی برابر 2 باندھے تھے۔ اس کے گھر میں تو 2 مہینے تک آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے، سب سے بڑا ہادی ہے۔ بصیرت حاصل کیجئے۔ فاقد الشیء لا یعطیہ، عربی کا مقولہ ہے جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کسی کو کیا دے گا بھائی۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنے اوپر سرمایہ کاری کیجئے، قرآن پاک کو پڑھیے تلاوت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، معنی کے ساتھ، سیرت طیبہ پڑھیے، صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھیے، ایوبی کی سیرت پڑھیے، محمد بن قاسم کی پڑھیے، سلطان ٹیپو کی پڑھیے، کس طرح وہ ڈٹ گئے، کس طرح وہ انسان قتل ہوتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کہتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دے دی اس نے۔ ان کی سیرتیں پڑھیے تاکہ بصیرت قائم ہو۔ سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یہی ضروری ہے۔ دوسرا ہے اس میں نرمی اختیار کیجیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کی تکذیب ہو جائے؟ نہیں، ہر ایک انسان کی اس کی پہنچ، اس کی عقل، اس کی دانش، اس کے مطابق اس کی گفتگو کیجیے اور نرمی کے ساتھ۔ اچھا دیکھیے، اللہ پاک کے ایک خاص پیغمبر ہیں کلیم اللہ، جن کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ کلام پیغمبروں سے نہیں فرمائی، وحی ہوتی تھی، فرشتہ آتا ہے، دل میں القاء ہو جاتا ہے، پردے میں کلام ہوتی ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ٹھہرے ہیں۔ اور فرعون سے بڑا کوئی برا انسان ہوگا؟ انا ربکم الاعلی،
کہتا تھا میں بڑا رب نہیں بڑا رب ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں اذهبا الی فرعون، موسیٰ تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ فرعون کی طرف. فقولا لہو قولا لینا، اس سے نرم گفتگو کرنی ہے. ہو سکتا ہے یتذکر، نصیحت اس کے دل میں اثر کر جائے، او یخشا، اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائے. امکان تھا وہاں پر، 100% امکان معلوم نہیں ہو رہا تھا، لیکن شریعت نے کبھی بھی اجازت نہیں دیا جناب موسیٰ کو اپنا جلال ظاہر کرنے کی. بڑے صاحب جلال پیغمبر تھے، لیکن فرمایا تبلیغ میں ایسا نہیں، تمہاری تباہ اپنی جگہ ہوگی لیکن تبلیغ کے لیے نرمی. اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا، نرم بات کرو جا کر فرعون سے، نرم بات. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. ایسی اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عملاً اس کو کرے. عملاً سیدہ عائشہ کے پاس سے ایک عورت آئی، بڑی باریک اوڑھنی پہنی ہوئی تھی. اب اس کا حل کیا تھا؟ کسی کو جوش ہو تقوی کا، اور تقوی کا بہت زیادہ اس کو تنگ کرے تو کیا کرے گا؟ عورت کے پردہ ہٹا دے گا نا چہرے سے، اس کھینچ دے گا. تو ہم نے پردہ باریک لیے ہوا ہے. سیدہ نے وہ بچی سے وہ چادر لے لی اور اسی کی جگہ پر موٹی چادر دے دی. آپ کو اللہ پاک نے دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، تعلق ہے. ایک غریب آدمی وہ غربت کی بنا پر ایک برائی میں پڑا ہوا ہے، آپ اپنی دولت کے ساتھ اس کی برائی کو چینج کر دیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. عملاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تیسری بات یہ ہے، اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں میں نے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 10 دفعہ کہا، یار 20 دفعہ کہہ لو، تمہارا اجر اللہ پاک پر پکا ہو گیا، پکا ہو گیا. کیا کوئی انسان امید کر سکتا تھا ابو سفیان کے مسلمان ہونے کی؟ مکہ مکرمہ کا چوری ہے اور مکہ مکرمہ کا سپہ سالار ہے. دونوں چیزیں، دولت بھی ہے اور قوت بھی، دونوں اس کے پاس تھیں. جب جنگ بدر میں بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے تو کیا اللہ پاک نے ہدایت دے دی؟ سارے خاندان کو دے دی. چور صاحب مسلمان ہو گئے، بیوی مسلمان ہوگی، بچے مسلمان ہو گئے. کیا کوئی تصور کر سکتا؟ فرمایا کرتے تھے اس امت کا فرعون ہے ابو جہل. اللہ پاک نے ہدایت دے دی اس کے بیٹے کو، اکرمہ بن ابی جہل. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بے شمار جنگیں اسلام کی فتح کے لیے 7 مہینے لڑی ہیں. اکرمہ نے، میرا مالک ہے نا، میرا مالک ہے. لہذا اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ پاک فرماتے ہیں منکر جو مایوس ہوتے ہیں ہم سے تو وہ نہیں مایوس ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی جو ہے نا وہ ہدایت پر یقین رکھتے ہیں. اور آخری بات یہ بھی ہے، اس میں عورت کا سب سے بڑا کردار ہے. جو اللہ پاک نے عورت کو مقام دیا ہے نا تربیت کے لیے، مرد کے پاس وہ نرمی نہیں ہے. ابو جہل کی بیوی اکرمہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی. فرعون کی بیوی جناب موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، پکڑا، کہا اس کو قتل نہ کیجیے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے دے، او نتخذہ ولدا، ہماری اولاد نہیں ہے ہم اس کو اپنا بیٹا قرار دے دیں گے. ایسا ہوا؟ آسیہ مسلمان ہوگی، اس نے کہا تھا ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں یا نفع دیں. اللہ پاک نے نفع دے دیا. قرآن پاک نے بطور مثال کے ذکر کر دیا ہے امرات فرعون، فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں تعریف کر دی. اور آپ فرمایا کرتے تھے 4 عورتیں مکمل کامل ایمان لائی ہیں اور مکمل انہوں نے اسلام اور ایمان پر عمل کیا ہے، اور کامل عورتیں ہیں. ان میں سے ایک کون ہے؟ آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی. ایسے ہی سیدہ خنسہ ہیں، بہت بڑی شاعر تھی. جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جنگ ہوئی قادسیہ کے مقام پر، بڑی سخت ترین جنگ تھی. 4 بیٹے ہیں شیروں کی طرح پالے ہوئے. کہنے لگی بیٹا جاؤ، اگر واپس آنا ہے تو آپ کی کمر پہ نشان نہیں ہونا چاہیے، نشان ہو جنگ میں تو سینے پر، اور جاؤ میری تمہاری ملاقات آپ محشر میں ہوگی. اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا. سیدہ خنسہ رضی اللہ، 4 بیٹے شیروں جیسے، جنگ میں شیر، ایک بھی آنسو نہیں بہایا، کہا تمہاری میری ملاقات اب وہاں پر ہوگی. ایسا ہے، عورتیں اس میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. مدینہ منورہ کی ایک عورت تھی ام سلیم،
یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیز بھی رکھتی تھی اور بڑی دانشور عورت تھیں. یہاں پر ایک آدمی تھا جناب ابو طلحہ، یہ مدینہ منورہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا، زراعت کے اعتبار سے بڑے بڑے باغ تھے. ام سلیم بیوہ ہو گئی، اس نے پیغام بھیجا شادی کا. کیا لگی میری ایک ہی شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان. جو تم خدا کی پوجا کرتے ہو نا تمہارے گھر میں ہے، میں بتا سکتی ہوں کس جنگل سے وہ لکڑی خریدی تھی اور کس سے وہ بت بنا ہے، یہ میں بتا سکتی ہوں، لیکن وہ خدا نہیں ہے. ایسا جملہ کہا کہ امیر ترین انسان مدینہ منورہ کا، اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت نواز دی. دیکھیے ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں جہاں پر ایک وقت ایسا تھا اکبر بادشاہ نے یہاں پر ہندو مت کو غالب اور اسلام کو مغلوب کر دیا تھا. خنزیر پالے ہوئے تھے، بیت اللہ کی طرف لیٹنا پاؤں کر کے یہ اس کو عبادت کہتا تھا، اور اس کے حرم میں ہندو عورتیں تھیں اور وزراء بھی ہندو. ایک بوڑھا اٹھا، اس نے ایک جملہ کہا تھا، ایون قرض الدین من الہند وانا حی، میرے ہوتے ہوئے کیا دین ہندوستان سے کھرچ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اس ببر شعر کی آواز ایسی پھیلی کہ آج اکبر کا نام کوئی نہیں لیتا ہے، لیکن مجدد الف ثانی کو ہر ایک انسان سلام کرتا ہے. مایوس نہ ہوئیے، اپنا اپنا فرض ادا کیجیے. اثر ڈالنا میرے مالک کا کام ہے. اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں، اپنی دکان میں، اپنے بچوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے محلے میں یہ فریضہ ادا کیجئے. وہ روشنی جو اللہ پاک نے، وہ چراغ جو اللہ پاک نے، وہ نور ایمان جو اللہ پاک نے آپ کو ادا کیا ہے، میرا مالک اور کو بھی دے سکتا ہے، مالک ہے نا. اور یہ فرض ہے ہم پر. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ایمان، عمل صالح، اس کے ساتھ امر بالمعروف اور اس راستے میں آنے والی تکلیف پر صبر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.